بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ہجری کیلنڈر اور اسلامی کیلنڈر اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 جو ہے وہ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تھی اس وقت سے ہے یہ۔ اور اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ ٹھیٹھ طریقۂ زندگی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلامی کیلنڈر اور کیلنڈر کے 12 مہینے یہ کوئی روایتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عین اس گویا قرآن کے مطابق ہے کہ 12 مہینے اسلامی کیلنڈر میں طے کیے گئے ہیں۔ جب اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر ہم بولتے ہیں تو اس کا ایک منشا یہ ہوتا ہے کہ گویا یہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح سے بزنس مین جب مالی سال بولتا ہے تو وہ سال کے اخیر میں یعنی مارچ کلوزنگ کرتا ہے اور وہاں پر رک کر کے جائزہ لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ گزشتہ مالی سال کیسا گزرا، ان کی تجارت میں، ان کے کاروبار میں نفع ہوا یا نقصان ہوا، کہاں کہاں نقصان ہوا، کہاں کہاں نفع ہوا۔ اگر خسارے کی چیزیں ہوئی ہیں تو آئندہ سال وہ طے کرتا ہے کہ وہ خسارہ نہ ہو۔ اسی طرح سے ہم کو یہ طے کرنا چاہیے، یہاں پر رک کر کے جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارا گزشتہ اسلامی سال کیسا گزرا۔ ہماری طرز زندگی میں، ہمارے اہل خانہ کی طرز زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کیا کچھ بہتری آئی یا نہیں آئی۔ مثال کے طور پر پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی گویا اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں منفی رجحانات میں اضافہ ہوا۔ تو ہمیں رک کر کے یہاں پر سوچنا ہے کہ آئندہ سال ہم کو اپنے اس طرز زندگی میں وہ بہتری لانا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے حق میں مثبت رائے عامہ ہموار کرنا ہے۔ اسی طرح سے جب اسلامی سال بولتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا گزشتہ ہمارے جو اسلامی سال گزرے ہیں اس سال میں ہمارے عبادات، ریاضات، معاملات، طرز زندگی اس میں کیا کچھ کمی رہ گئی۔ مثال کے طور پر ہم نمازوں میں کوتاہیاں کیا کرتے تھے، دین کے کاموں میں کوتاہیاں کیا کرتے تھے، ہمارے اخلاق و کردار میں کوتاہی تھی، ہم جھوٹ، غیبت، چغل خوری، اس طرح کی چیزوں کے ہم عادی تھے۔ تو اب اس سال، آئندہ سال ہم طے کریں کہ ہمیں ان سب چیزوں سے ہمارا اسلامی سال پاک ہوگا، ہم اسلام اور اسلامی اسپرٹ کے لحاظ سے مزید ترقی کریں گے، بہتری لائیں گے۔ اسلامی کیلنڈر جب ہم بولتے ہیں تو یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی گویا خاص تاریخ اس سے وابستہ ہے۔ اس کو ہجری کیلنڈر کہا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تک لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، عام الفیل سے اور مختلف طریقے سے تاریخ معلوم کرتے تھے، عیسوی تاریخ بھی موجود تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے، انہوں نے امیر المومنین کو مشورہ دیا کہ ہمارا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخ اور صحابہ کرام سے مشورے کے بعد ہجرت سے اس کیلنڈر کا آغاز کیا۔ گویا ہجرت جو ہے اسلامی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ وہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، نبوت سے اور کسی واقعے سے اس تاریخ کی شروعات ہو سکتی تھی، لیکن ہجرت سے اس کی شروعات کی گئی، اور ہجرت کا سفر بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور جان جوخم میں ڈال کر کے آپ کے ساتھ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ دن بھر مکہ میں خفیہ سازشوں کا پتہ لگاتے اور آپ کو خبر کرتے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء رات کی تنہائی میں کھانا پہنچاتی۔ آپ کے غلام عامر بن فہیرہ وہ دن بھر بکریاں چراتا اور شام میں ادھر سے گزر جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوست بکریوں کا دودھ پی کر کے گویا بھوک مٹاتے۔ اس طرح سے گویا پورا خاندان مل کر کے اس ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت دین، غلبہ دین کی کوشش میں پورا خاندان لگا ہوا تھا۔
تو جب ہم ہجری کیلنڈر بولتے ہیں تو ہمیں اس واقعے کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہم کو اس ٹرننگ پوائنٹ پر وہ ہمیں بھی طے کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے بھی، بال بچوں کے ذریعے سے سب مل کر کے اقامت دین اور غلبہ دین کی کوشش میں حصہ لینا ہے. اسلامی کیلنڈر کا یہ جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس کو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا، یعنی اللہ کا مہینہ. اور اللہ کا مہینہ کا مطلب ہوا کہ گویا اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے، تعلق باللہ میں اضافہ ہونا چاہیے، قرب الہی میں اضافہ ہونا چاہیے، ایسی چیزیں ہونی چاہیے. اور لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تقریباً 40 سال اور اس عرصے کے بعد ایک واقعہ، نادر واقعہ پیش آیا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی، اور وہ بھی شہادت اس لیے ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا نظام زندگی، آپ کی جو لائی ہوئی شریعت تھی، اس شریعت میں پامالی ہو رہی تھی. تو ایسے لوگوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی اور اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو شہید کروا دیا. تو شہادت کے اس واقعے میں یہ پیغام تو ضرور ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بقا کے لیے، تحفظ کے لیے اپنی جان، مال سب کی قربانی دینی چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ امام حسین کی شہادت کو ایک غلط طریقے سے یاد کرتے ہیں. ڈھول، باجے، تاشے، اور آپ دیکھیں گے سڑکوں پر جو ہے گانے بجانے اور کیا کیا چیزیں جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کسی شہید ہونے والے، مرنے والے ہمارے اعزاء و اقارب پر ہم لوگ ڈھول باجے تاشے سے تعزیہ بنا کر کے ان کا غم مناتے ہیں کیا؟ اسلام میں تو 3 دن سے زیادہ کے غم منانے کی بات نہیں کہی گئی ہے. جو خاتون جن کے شوہر مر جاتے ہیں، خاوند جو ہے ان کو 4 مہینہ 10 دن اور اس طرح کی تاریخیں بتائی گئی. لیکن یہ اگر کسی شہید پر غم منانا ہوتا تو گویا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم منانے کی بات کہی جاتی. تو لیکن غم منانے کا یہ طریقہ تو بالکل ہی غلط ہے. یہ ایک طرح سے اسلامی طرز زندگی پر یا اسلام کی تہذیب پر، شعار پر ایک طرح سے بدنما داغ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے بچے اس کو یاد نہیں رکھتے، نئی نسل کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ گویا یہ کون سا سال گزرا ہے، 1445 گزرا ہے یا شروع ہو رہا ہے. جبکہ آپ ان سے پوچھئے تو کھٹ سے بتائیں گے کہ عیسوی سال جو ہے 2024 چل رہا ہے، لیکن وہ یہ آپ کو عربی کیلنڈر کا سال نہیں بتا سکتے. تو گویا ہم کو اپنی تہذیب، اپنے شعار کو نہیں بھولنا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. تو بہرحال ہجری کیلنڈر کی اور اسلامی کیلنڈر کی جو تاریخ ہے وہ بھی یاد رکھنی چاہیے، اس سے وابستہ ہونا چاہیے. اس کے پیچھے جو پیغام پوشیدہ ہے اسے بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا چاہیے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.